حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ مجھے کچھ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے لکھ کر بھیج دو جو آپ نے سنی ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ خود حضرت معاویہ بھی صحابی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں انہوں نے سنی، لیکن حضرات صحابہ کرام کا یہ ذوق تھا کہ بھئی بہت سی باتیں ہم نے نہیں سنی ہوں گی، دوسرے نے سنی ہوں گی، تو ان کو خط میں لکھا کہ آپ مجھے کوئی حدیث بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے ایک حدیث لکھ کے بھیجی کہ ان اللہ کرہ لکم القیل والقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالی 3 چیزوں کو بہت ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک قیل و قال کو، قیل و قال کے معنی کیا؟ فضول بحثیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، ایسی بحثیں جن کا کچھ فائدہ نہیں ہے، وہ قیل و قال۔ اور یہ جتنی ایسی بحثیں ہوتی ہیں نا، خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر سیاست پر گفتگو چل رہی ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر تبصرے، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ واقعہ پیش آئے گا یا نہیں پیش آئے گا، ایک کام چل رہا ہے اس میں وہ ہوگا۔ ارے بھائی تمہیں مستقبل کی کیا خبر کہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فلاں شخص جو ہے وہ گرفتار ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر مقدمہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، ملک سے باہر جائے گا کہ نہیں جائے گا، یہ بحث اور اس کے اوپر دلائل اور اس کے اوپر اچھا بھائی اگر تمہیں کوئی علم غیب آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی وحی آ گئی ہے، اس کی بنیاد پر یہ بحث کر رہے ہو، تو آگے کی ایسی باتوں پر کہ جن کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا جب رمضان آتا ہے، عید آتی ہے، کیا خیال ہے آج چاند ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ آپس میں یہ موضوع بحث ہے، اب اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ کسی کو کیا پتا، اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، فلاں واقعہ فلاں سے ایسی واقعہ ہے وہ پیش آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس انتخاب ہو رہے ہیں، اس میں کوئی کون کامیاب ہوگا کون نہیں ہوگا، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ کیا حاصل اس کا سوائے اس کے کہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو۔ تو کرہ لکم القیل والقال، یہ قیل و قال، یہ بحثیں، بحث مباحثہ، اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ اور بحث و مباحثے کے اندر ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ بہت منہ بھر بھر کے باتیں کرنے والے ہیں، اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں حدیث میں، منہ بھر بھر کر باتیں کرنے والے، کہ جن کا جو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی آتش بیانی اور شعلہ نوائی کے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، المتشدقین المتفیہقین حدیث میں اس کے لیے الفاظ آتے ہیں، وہ اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے زور کلام کو ثابت کرنے کے لیے بحثیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ سب قیلو اسی میں داخل۔ ان اللہ کرہ لکم القیل والقال، تو فضول بحثیں یہ ناپسند ہیں اللہ تبارک۔ ان اللہ کرہ لکم القیل والقال واضاعۃ المال، اور مال کو ضائع کرنا، جو بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے تو اس کو، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنا، اس کو بیکار ضائع کر دینا کہ کسی کے بھی کام نہ آئے، اس میں بھی بڑا ابتلا ہے، اللہ بچائے ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنے کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ، ہمارے حضرت، میں نے اپنے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ بستر علالت پر تھے،
بیمار تھے. تو اس وقت کسی نے کوئی دودھ پیش کیا تو حضرت والا نے دودھ پی لیا اور اس میں کچھ بچ گیا. تو حضرت کی چونکہ صحت ٹھیک نہیں تھی، طبیعت خراب تھی، تو جو حصہ بچا ہوا تھا اس کو پینے سے طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ تھا کہ کہیں اور طبیعت خراب نہ ہو جائے، اس لیے چھوڑ دیا. تھوڑا سا رہ گیا تھا. تو کوئی اللہ کا بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے تو اس کو پھینک دیا، حالانکہ تھا بہت تھوڑا سا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے یہ اس کو ضائع کر دیا. ارے بھائی، بلی کو پلا دیا ہوتا، طوطے کو پلا دیا ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر فرمایا کہ جن نعمتوں کے اجزاء کثیرہ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو ان کے اجزاء قلیلہ کی بھی قدر کرو. یعنی جو بہت سارا چیزیں تم کھاتے ہو، پیتے ہو، استعمال کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، تو اس کی جو تھوڑی سی مقدار ہو اس کی بھی قدر کرو اور اس کو ضائع کرنے سے بچاؤ، ضائع نہ ہونے دو. تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ہاں تو اس درجہ اس کا اہتمام تھا کہ اس زمانے میں جو خطوط حضرت کے پاس آتے تھے تو اس کے لفافے ہوتے تھے، حالانکہ وہ مستعمل ہوتے تھے، لیکن حضرت اس کو الٹا کر کے اور پھر دوسری مرتبہ بھی استعمال کر لیتے تھے، الٹا کر کے چپکا دیتے، دوبارہ استعمال فرما لیتے. کہ جو کوئی بھی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ قابل قدر ہے، اس کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے. اس میں ہم لوگ بھی بہت ابتلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کھانا کھانے کے اندر اتنا نکال لیا جو کھانے کی طاقت نہیں ہے، اور جو بچ گیا تو وہ ضائع ہو گیا. ارے بھائی، اتنا نکالو جتنا کھا سکتے ہو، پھر اور ضرورت پیش آئے تو اور نکال لو، لیکن اکٹھا نکال کر بہت بچا دینا اور اس کو ضائع کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے. تو دوسری چیز فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں مال کے ضائع کرنے کو. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور سوالات کی کثرت کو. سوالات کی کثرت یعنی بے فائدہ سوالات. جہاں ضرورت ہو تو وہاں تو آدمی کو پوچھنا ہی چاہیے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما شفاء العی السؤال، پیاسے کی شفا سوال سے ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی بات معلوم نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ ہے معلوم نہیں ہے، دوسرے سے پوچھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن فضول کے سوالات جن کا کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، یہ کثرت سوال کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. یہ حدیث لکھ کر بھیجی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو غرض یہ کہ فضول باتیں اور فضول طریقے پر اپنی زبان کو استعمال کرنا، یہ کبھی نہ کبھی انسان کو گرا دیتا ہے، کسی گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ جو بات بھی کہو تو ذرا سا سوچ لیا کرو کہ یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں، اس کا کہنا مناسب ہے کہ نہیں. اس کو اگر مناسب معلوم ہو تو کہو، ورنہ نہیں.